لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. چپل پہننے کے آداب. نمبر 8، ایسے جوتے جن پر اللہ اور رسول کا نام ہو نہ پہننا، چونکہ اس میں اللہ اور رسول کی توہین ہے جو ہلاکت کا باعث ہے، جیسا کہ کسریٰ کے واقعے سے ظاہر ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بحرین کے بادشاہ کسریٰ کو دیا تو اس نے پڑھ کر پھاڑ دیا. اس توہین کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اللہ ان کو چکنچور ریزہ ریزہ کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا. بخاری شریف کتاب المغازی. نمبر 9، دونوں جوتوں کو پہن کر چلنا، یعنی ایک جوتا پہن کر نہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو دونوں جوتوں کو پہنے یا دونوں جوتوں کو اتار دے. مسلم شریف کتاب اللباس. نمبر 10، جوتے بائیں ہاتھ سے اٹھانا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا. چنانچہ ایک انصاری شخص آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے. مسند احمد. نمبر 11، پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لینا. شرح شرعۃ الاسلام صفحہ نمبر 263. تاکہ کوئی موذی چیز تکلیف نہ پہنچائے، جیسا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی شریعت میں تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بستر پر سونے کے ارادے سے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہبند کے اندرونی حصے سے چادر یعنی بستر کو جھاڑ لے. بخاری شریف کتاب الدعوات. نمبر 12، اگر کھڑے ہو کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو یا دقت ہو تو بیٹھ کر جوتے پہننا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے. ترمذی شریف ابواب اللباس. نمبر 13، جوتے پہننے میں داہنے پیر سے اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو داہنی طرف سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے ابتدا کرے، تاکہ داہنی طرف والا حصہ پہننے میں پہلا اور نکالنے میں آخری ہو. مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ.